الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر اپنے دلوں کو کربلا روانہ کریں اور مل کر السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة فلا يشكن أحد أنه في الجنة. صلوات پڑھیں سب مل کر. اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع اور بالخصوص اس شہر کے شہداء، سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات. مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، مساجد امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور بالخصوص مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات. بارہویں آقا وارث اعضاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات. ہماری مجالس کا آغاز، اختتام اور مجالس کے دوران بھی ایک ذکر جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود. ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے، جو خود اسی سال یعنی میرے لیے بھی نئی، اس سے پہلے میں نے یہ روایت پڑھی یا سنی نہیں تھی، تو وہ روایت عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ
ہماری صلوات اور ہمارا درود ایسا نہ ہو جیسا ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ یہ روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ مرتن صلت علیہ الملائکہ ومن صلت علیہ الملائکہ صلی اللہ علیہ۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک بار میرے اوپر درود بھیجتا ہے تمام ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ہم نے ایک بار حضور پر درود بھیجا اور اس عرشی اور آسمانی مخلوق ان ملائکہ نے سب نے مل کر میں کیا کہوں، ناچیز اور بے اہمیت اور ہر یعنی میں کیا چیز ہوں، میرے اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ بھی آپ نے درود پڑھا، صلوات پڑھی، آسمان کے فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صاحب درود فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ ملائکہ، تمام ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ومن صلی علیہ الملائکہ صلی اللہ تعالی علیہ، اور جس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں پھر اس پر خدا بھی درود بھیجتا ہے۔ فرشتوں کے بعد خدا بھی اس کے اوپر درود بھیجتا ہے، یعنی ایک فرش کے اوپر بیٹھ کر ایک معمولی سا کیا کہتے ہیں اسے، الفاظ کے اعتبار سے اور جو جملے کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر جب پڑھا جائے تو ادھر آسمانوں میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، سب فرشتے درود بھیجتے ہیں، سب فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کا اور ہم سب کا خالق و مالک بھی اس کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اور پھر جب خداوند متعال اس کے اوپر درود بھیجتا ہے، وَمَن صلی اللہ تعالی علیہ لم یبقى فی السماوات والارض شیء الا ویصلی علیہ۔ جب ملائکہ اور اللہ جل جلالہ کسی پر درود بھیجیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی جو اس شخص پر درود نہ بھیجے۔ تو ایک چھوٹے سے ذکر کے ساتھ جو صبح و شام، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اذان کے ساتھ، ہر وقت جس کے ساتھ ہم معشور رہتے ہیں، اس ذکر کی اہمیت اور فضیلت آپ دیکھیں کہ پورے، پہلے تو میں نے کہا نا آسمان میں کھلبلی مچ جاتی ہے، پوری کائنات سارے کام چھوڑ کر اس درود پڑھنے والے پر درود بھیجتی ہے۔ اور کتنے درود اس نے پڑھے ہیں؟ من صلی علیہ مرتن، حضور فرماتے ہیں جس نے ایک درود میرے اوپر بھیجا۔ اور جو صبح و شام درود بھیجتے ہیں، جو صبح و شام جن کا اوڑھنا بچھونا ہی صلوات ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اس لیے جب بھی یہ درود پڑھنے کو کہا جائے یا پڑھنے کا موقع آئے تو ایسا درود پڑھے کہ فرشتوں کو بھی کیف ہو، فرشتوں کو بھی یعنی ایک مزہ آ جائے فرشتوں کو۔ ہم بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم اور اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور یہ زمین پر بسنے والے انسان بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو جب بھی صلوات پڑھی جائے اس صلوات سے آپ کے محبت کا، آپ کی عقیدت کا، آپ کے جوش اور جذبے کا بھرپور اظہار ہونا چاہیے۔ تو ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں خصال شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس سے ایک روایت پڑھی ہے ختمی مرتبت سے کہ حضور فرماتے ہیں کہ من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، جس کو بھی اللہ رزق کے طور پر دے دے کیا چیز، حب الائمہ من اہل بیتی، ان اماموں کی محبت جو امام میری اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی اور بھی امام ہوں گے، ہر امام کی اور ہر آئمہ کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان آئمہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے جو آئمہ میری اہل بیت میں سے ہیں، میری ذریت میں سے ہیں۔ جس کو یہ محبت آئمہ اور محبت اہل بیت عطا ہو جائے، حضور فرماتے ہیں فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، یعنی اسے دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔
عموماً ہمارا زیادہ فوکس اور زیادہ توجہ یہی ہوتی ہے، بس یہ جو دین کے معاملات میں آ جاتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، محبت اہل بیت کی طرف آ جاتے ہیں، ان کی آخرت تو پکی ہو جاتی ہے، دنیا مثلاً ممکن ہے کچی ہو جائے، فارغ ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن یہ روایت بتا رہی ہے کہ خیرت دنیا، یعنی دنیا میں بھی وہ نمبر 1 ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ نمبر 1 ہوتے ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ فقط اصاب خیر الدنیا و خیر الآخرہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شک کرے اس کے جنتی ہونے میں، اس کے جنتی ہونے میں کسی کو حضور کہہ رہے ہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، فلا یشکن، یعنی ہرگز شک کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، فلا یشکن احد، کسی کو بھی شک کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شک کرے کہ یہ جنتی ہے یا جنتی نہیں ہے۔ تو محبت اہل بیت، محبت ائمہ، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی پہ بات ہوگی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضور کے فرمان میں نعوذ باللہ یعنی زبان ہم لال، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی شک و تردید کا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت میں کوئی کمی بیشی ہے، وگرنہ حضور کہہ رہے ہیں جس کو محبت ائمہ مل گئی اسے دنیا کی خیرت دنیا و خیر الآخرہ، دنیا کے بھی ہر بہترین مقام، عزت، جو بھی مثلا دنیا میں انسان کو نمبر 1 چیزیں بناتی ہیں حقیقت میں، وہ ساری اسے مل گئیں، اور آخرت تو آخرت ہے ہی ہے۔ یا وہ حدیث جو ظاہراً پچھلے سالوں میں 1 سال آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی، اسی کے حوالے سے ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت، خدا جب اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کہیں پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور نہیں معلوم کیوں ہے، یقیناً اسی لیے ہے کہ وہ امام شہید ہونے کے بعد بھی اور اس دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگوں کا اس امام کے ساتھ رابطہ قطع نہ ہو، اس لیے کہا کہ حب الحسین و حب زیارت، حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی میں خود بعض اوقات ہوتا ہے ایسے وہ نشیب و فراز آتے ہیں، انسان اپنی کوتاہیوں سستیوں کو دیکھتا ہے تو کبھی کبھی ہلکی پھلکی مایوسی یا جسے وہ کیا کہتے ہیں ایک کدورت سی آ جاتی ہے، ایک پریشان کن حالت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر یہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعاً کچھ نہ کچھ ہم نے کوئی بہت بڑی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے ایک بہت ہی بابصیرت دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا، کچھ عرصے سے یہ نعرہ آیا اور بہت اچھا نعرہ لگتا ہے اور ہم بھی لگاتے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا۔ یعنی آپ معرفت دیکھیں ان کی، اور ایسی معرفت ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ میں نے یہ نعرہ کبھی نہیں لگایا، ساری دنیا لگاتی ہے، آپ بھی لگاتے ہیں۔ ایک نیا نعرہ جو چند سالوں سے متعارف ہوا اور بہت خوبصورت، وہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین۔ وہ کہتے ہیں جب میرے یہاں، ہمارے یہاں جلوس میں، مجلس میں، کہیں بھی نعرہ لگتا ہے، میں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ حسین کو لبیک کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین کو لبیک کہنے پر جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یعنی حسین کو لبیک کہنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال ان کی اپنی ایک معرفت اور اپنی ایک وہ ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ نعرہ کبھی نہیں لگاتا۔ تو ہم بھی کوئی محبت حسین ابن علی کا کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے، یعنی میں اپنی ذات کیا تک، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہے۔ جب مولا کا نام آتا ہے تو دل پر اور وجود پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نام میں ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، یعنی یہ بھی محبت حسین اور غم حسین کا ہمارے دل میں پایا جانا اس روایت کی روشنی میں، یعنی یہ مومن ہونے کی ایک نشانی ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ مومنوں کے دلوں میں۔ ویسے تو ہم بالکل یعنی مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور مومن بہت دور کی بات ہے،
لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں اگر میں محسوس کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی غم یا درد کی کیفیت، تو اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ایمان ہمارے دلوں میں ہے، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ تو انشاءاللہ یہ جو چند دن آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کروں گا، لیکن چونکہ ان ائمہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے ہم سب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک جاری و ساری ہے جس پہ ہم خدا متعال کا شکر بجا لاتے ہیں۔ خدا توفیق دیتا ہے، ہم فرش عزائے حسین پر آتے ہیں، اور ہم آتے نہیں ہیں بلکہ حسین ہمیں بلاتے ہیں، یا فرش عزائے حسین ہم بچھاتے ہیں، ہم بچھاتے نہیں ہیں بلکہ حسین ہمارے ذریعے سے بچھواتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا و تعالی کی، بہت بڑی نعمت۔ ہمارے کوئی عزیز بتا رہے تھے ادھر کسی عیسائی بہت بڑا کوئی پادری تھا، ظاہراً ایران کا پادری تھا، اس نے گورنمنٹ آف ایران سے خواہش کی کہ میں عاشور کے دن کربلا جانا چاہتا ہوں۔ یہ 40 اور یہ جو مشی اور یہ سلسلے شروع ہوئے تو بہرحال پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچا، پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچا۔ اس نے بھی خواہش کی کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو سرکاری مہمان کے طور پر اس کو لایا گیا عاشور کے دن، اور کہتے ہیں جب وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں وہ عاشور کا وہ منظر جب قریب سے آ کے اس نے دیکھا، لوگوں کا وہ سارا صورت کو پیٹتے ہوئے اور روتے ہوئے اور ایک عجیب کیفیت کے ساتھ حرم میں داخل ہونا، اور پھر دوسری طرف بین الحرمین باہر نکلنا، تو جب اس نے وہ منظر دیکھا تو کہتے ہیں بے ساختہ جو جملہ، سب سے پہلا جملہ اس کی زبان پر آیا، اس نے کہا اگر یہ حسین ہم عیسائیوں کے پاس ہوتے تو ہم ساری دنیا کو عیسائی کر دیتے۔ یہ حسین ہمارے ہاں آپ نے بھی بہت سارے، یعنی ایک توفیق ہے یہ بھی ایک کہ بہت سارے شہداء کے جنازے اٹھائے، اور بہترین پاک اور پاکیزہ جوان اور بزرگوں کے کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، خصوصاً جب ایک گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تدفین کے لیے اور قبرستان کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس گھر کے اندر کس طرح سے چیخ و پکار اور گریہ و زاری اور مثلا وہ ایک منظر ہوتا ہے کہ سخت سے سخت دل آدمی بھی اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کتنا سخت ہوتا ہے۔ لیکن یہ منظر اس مثلا ایک جوان شہید کا جنازہ اٹھا، اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں یا بیوی یا بچے جو اس کے قریبی ہیں، کتنا سخت ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی جان نکل رہی ہے۔ لیکن کب تک یہ ان کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے؟ جو دن گزرتے جاتے ہیں یہ غم کی کیفیت کم ہوتی چلی جاتی ہے نا۔ جو غم پہلے دن ہوتا ہے دوسرے دن وہ نہیں ہوتا، جو دوسرے دن ہوتا ہے وہ تیسرے دن ہوتا، جو ایک پہلے ہفتے ہوتا ہے وہ دوسرے ہفتے نہیں ہوتا، جو پہلے مہینے ہوتا ہے وہ دوسرے مہینے نہیں ہوتا، جو پہلے سال اس کی یاد آتی ہے وہ دوسرے سال اس طرح سے یاد نہیں آتی، کم ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے بھولنے کی کہ انسان آہستہ آہستہ پھر بھول جاتا ہے، وگرنہ جس وقت وہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ غم میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا، لیکن بھول جاتا ہے آہستہ آہستہ، وہ چیز نہیں رہتی۔ مائیں اپنے جوان بیٹوں کو بھی اس طرح سے یاد نہیں کرتی جس طرح اس کی اس چارپائی کے اوپر، اس کے جنازے کے اوپر یاد کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ حسین ابن علی کے غم میں کیا طاقت ہے؟ ہفتے نہیں گزرے، مہینے نہیں گزرے، سال نہیں گزرے، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں۔ اور جب ایام محرم آتے ہیں تو میں اب اس کی کیا آپ کے سامنے وضاحت کروں، آپ خود بہتر جانتے ہیں میری، آپ کی، ہماری کیا حالت ہوتی ہے، عاشور والے دن ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ صدیاں گزر گئی، ایک شخصی بہت بڑا ظلم ہوا، نہ سابقین میں اس کی کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک اس جیسے ظلم کی، اس بربریت کی مثال آ سکتی اور دی جا سکتی ہے، ایسا بالکل نہیں، بے شک۔ لیکن صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس غم میں ہمیں کمی تو دور کی بات، ہر سال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ہر سال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی سال یہاں پہ عرض کیا تھا، مرحوم ہو گئے آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم جب نئے قوم گئے تھے تو ایام فاطمیہ کے حرم میں مجالس ہو رہی تھی، وہ کچھ چند سال وہ آتے تھے، پڑھتے تھے، آیت اللہ جوادی عاملی جیسی اور کافی مجتہد مثلا ان کی مجالس میں آتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے جو پہلی مجلس میں نے اپنی زندگی میں ان کی وہاں حرم میں سنی تھی،
تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ماں نیمی دونیم ناقہ مارا وردند و دم در اہل بیت نشاندند، یعنی ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا، کیا وجہ تھی کہ ہماری اونٹنی کو، مثلا جس اونٹنی پہ ہم سوار تھے، اس کو لا کے انہوں نے کیا کیا، تقدیر نے، خدا نے، جو بھی سسٹم ہے ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا، کہ اس کو لا کے انہوں نے کیا کیا، در اہل بیت پہ لا کے بٹھا دیا۔ ہم نے ہوش سنبھالا تو یا حسین یا حسین، یا علی کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے یہ ایسی نعمت ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسے عطا ہوگی، لیکن ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت پہ ساری زندگی ہم شکر ادا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں روایت عرض کی کہ حضور فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، یعنی جسے محبت ائمہ طاہرین مل گئی، اسے دنیا آخرت سب کچھ مل گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ وہ قوم کے ایک قدماء میں سے ایک وہ عالم تھے، تو ماہ مبارک میں ظاہراً وہ درس دے رہے تھے، تو کہتے ہیں وہ جنت کے دروازوں کے نام ہیں، تو وہ جنت کے دروازوں کے نام کے حساب سے ہر روز مثلا باب المجاہدین ہے، باب الشاکرین ہے، باب الرضوان ہے، باب الریان ہے، مثلا مختلف ابواب ان کے نام، پھر اس میں اس باب سے داخل ہونے کے حوالے سے کہ کون داخل ہوگا، اس کی کیا شرائط ہوں گی، یہ بیان کرتے تھے۔ تو 4-5 دروازوں کی جب انہوں نے توضیح دی، بہرحال ہر ایک دروازہ مشکل تھا۔ باب المجاہدین سے مجاہدین داخل ہوں گے، باب الرضوان سے وہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے تھے مثلا وہ داخل ہوں گے، باب کیا کہتے ہیں اسے، شاکرین سے جو اللہ کے، باب الصابرین جو صبر کرنے والے ہوں گے، اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو ایک دن کہتے ہیں ایک مومن نے کہا کہ یہ جو آپ نے دروازے بتائے ہیں جنت کے اور ان میں جو داخل ہونے کی شرائط بتائی ہیں، وہ مجھے تو نہیں لگتا ان میں سے کسی دروازے سے میں داخل ہو پاؤں، کوئی ایسا دروازہ بتائیں جس دروازے سے مجھ جیسا بھی داخل ہو سکے۔ تو کہتے ہیں میں اس کو نا امید بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، بہرحال پریشان بھی تھا، اب اس کو کیسے امیدوار کروں، تو میں نے اس سے کہا انشاءاللہ کل اس بارے میں عرض کروں گا۔ میں گھر آیا اور پریشان تھا کیا کروں، کہ وہ پہلی جو نظر پڑی، کہتے ہیں وہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سفینۃ البحار پہ پڑھی۔ اب یہ ایک عجیب اتفاق کہیں یا یعنی امر الہی تھا، کہتے میں نے جیسے ہی اسی کو، میں نے کہا اسی کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی، کھولا تو حضور سے ایک روایت نظر آئی، جس روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے تمہیں انذار کیا گیا، میرے بھائی علی کی وجہ سے تمہیں سعادت عطا کی گئی، اور میرے بیٹے حسن کی وجہ سے تم پر اللہ نے احسان کیا، اور میرے بیٹے حسین کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور پھر چند جملے کے یاد رکھو، حسین کا پرچم وہ پرچم ہے جو غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کرتا ہے، بہت ساری وہ فضائل بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اور یاد رکھو حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کہتے میں نے جیسے یہ روایت دیکھی، میں نے کہا یہ دروازہ، اس دروازے سے داخل ہونا سب سے زیادہ آسان ہے۔ دوسرے دن جا کے میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو کہ تم اگر ان دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ، کون سا دروازہ، باب الحسین موجود ہے۔ اور یہ مرحوم آیت اللہ برجردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مشہور ہے کہ انہوں نے ظاہراً عالم رویا میں دیکھا تھا کہ قیامت کا دن ہے، اور ایک طرف مثلا مجتہدین اور علماء کی لائن لگی ہوئی ہے، اور امام صادق علیہ السلام ان سے حساب لے رہے ہیں جو کافی دقیق اور طولانی ہے، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں اور وہ بھی کوئی حساب کتاب کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھا، پتہ چلا کہ وہ پوچھا کہ وہ لائن تیزی سے چل رہی ہے اور یہ لائن چلنے کا نام ہی نہیں لیتی، بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ تو یہ مجتہدین کی اس لائن میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا وہ لائن زیادہ تیز ہے، تو پتہ کیا تو پتہ چلا یہ ان کی لائن ہے جو ذکر حسین ابن علی کیا کرتے تھے، جو ذکر حسین ابن علی کیا کرتے تھے، یہ ان کی لائن ہے۔ تو وہ بیدار، اس کے بعد کہتے ہیں وہ گھر والوں کو، ویسے وہ مجلس نہیں پڑھتے تھے لیکن اس کے بعد سے انہوں نے گھر والوں کو اکٹھا کر کے کوئی نہ کوئی حدیث روایت مصاحب کی پڑھتے تھے، اور خود بھی روتے تھے اور گھر والے بھی مثلا روتے تھے، تاکہ میں مجتہدین والی لائن سے جو گزر کے جنت میں جانا اور کامیاب ہونا وہ کافی مشکل کام ہے، اور امام حسین علیہ السلام والی لائن سے گزر کے جانا آسان کام ہے۔
تو من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا و خیر الآخرہ، اسے دنیا بھی مل گئی اور اسے آخرت بھی مل گئی۔ تو اس لیے عزیزو یہ فرش ازا بہت خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ ہر سال یہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو بن مانگے پکی پکائی ہمیں ملتی ہے اور ہمارے لیے مہیا ہوتی ہے۔ اس لیے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا درود شریف کے حوالے سے، صلوات کے حوالے سے، کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مفت اور مجانی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ صبح و شام ہر وقت جب چاہیں اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز ہمارے اوپر درود بھیجتی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے سے۔ اور دوسری جو بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے وہ یہی فرش ازا ہے۔ اس فرش ازا سے جتنا استفادہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ معلوم نہیں ہے کتنے ایسے ہمارے عزاداران سید الشہداء علیہ السلام تھے پچھلے سالوں میں فرش ازا کی زینت بنتے تھے، یہاں پہ وہاں پہ مختلف جگہوں پہ فرش ازا کی زینت بنتے تھے، جلوسۂ ازا کی زینت بنتے تھے، اور اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے اگلا سال جب آئے گا ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو ان مجالس، ان محافل، ان عزاداریوں سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے استفادہ کریں، اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں حقیقی مجلس حسین ابن علی وہی ہے جس میں انسان جیسا آئے ویسا واپس نہ جائے، جیسا آئے ویسا واپس نہ جائے۔ اگر انسان ایک مجلس حسین ابن علی میں آتا ہے، ہدایت کے چراغ کی مجلس میں آتا ہے، نجات کی کشتی کی مجلس میں آتا ہے، اور وہاں سے ہدایت لے کے نہیں جاتا، وہاں سے نجات لے کے نہیں جاتا، تو پھر اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی بھی مجلس ہو سکتی ہے لیکن حسین ابن علی کی مجلس نہیں ہو سکتی۔ ہماری مجلسوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہدایت اور نجات تقسیم کریں، اور آنے والوں کو بھی وہاں سے ہدایت اور نجات لے کے جانی چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی مجلس سے ہدایت اور نجات تقسیم نہیں ہو رہی بلکہ کچھ اور تقسیم ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ حسین ابن علی کی مجلس نہیں ہے۔ بے شک اس کو حسین ابن علی کی مجلس کا نام دیا جائے لیکن وہ حسین ابن علی کی مجلس نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا حسین ابن علی کی مجلس ہو اور وہ آپ کو حور کی طرح جنت کی طرف نہ لے کے جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا انسان حسین ابن علی کی مجلس میں آئے اور اپنے اندر کوئی نورانیت، کوئی تبدیلی، کوئی ترقی لیے بغیر اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ کتنا خوبصورت نقطہ ہے، ایک ہم نے شاید اس طرف کبھی توجہ نہ کی ہو، یہ مجلس ہمیں خلوص کی معراج تک پہنچاتی ہے، چند لمحوں کے لیے خلوص کی معراج تک پہنچاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا ہے، مثلا 10 منٹ ہم وہ خلوص کی کیفیت بنی ہمارے اوپر، اس کو گھنٹے میں تبدیل کرنا ہے، گھنٹے کو پھر گھنٹوں میں تبدیل کرنا ہے، گھنٹوں کو پھر دن میں، اور دن کو پھر دنوں میں، اور دنوں کو پھر ہفتوں میں، مہینوں میں، اور سال میں، اور پوری زندگی میں۔ وہ خلوص کی معراج کب ہوتی ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک نے اس کو محسوس کیا ہے اور کرتے ہیں، اور آپ میری تائید کریں گے۔ وہ کب ہے؟ وہ اس وقت ہے جب حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے مصائب بیان ہو رہے ہوں، اور آپ کے اوپر ایک گریے اور غم کی کیفیت طاری ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہیں۔ اس وقت اگر کوئی آپ کو آ کے کہے اس آنسو کے بدلے تمہیں یہ ملے گا، جنت ملے گی، دوزخ سے بچو گے، گناہ معاف ہوں گے، یہ ہوں گے، آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے بھائی مجھے فی الحال نہ کوئی جنت کی پرواہ ہے، نہ مجھے دوزخ کی پرواہ ہے، نہ مجھے کوئی گناہ بخشوانے ہیں، فی الحال مجھے کیا کرنے دو؟ اپنے آقا و مولا کے غم پر رونے دو۔ کوئی چیز اس وقت میرے اور آپ کے دل و دماغ میں نہیں آتی، صرف ایک ہی چیز آتی ہے، اپنے مولا کی محبت اور ان کا غم۔ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ روح کا وہ مرحلہ ہے جس میں انسان 100% خالص اور مخلص ہو جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی ریاکاری، کوئی یعنی دین دنیا آخرت کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ ایک آپ کی زبان میں نوحہ ہمارے ہیں جب ہم قوم ہوتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ عزاداری کرتے تھے، پڑھتے تھے، نہ دنیا خواہم، نہ پتہ نہیں آخرت خواہم، نہ جنت خواہم، کیا
آپ لوگوں کو بہتر مفہوم اس کا یہ تھا مجھے دنیا جنت آخرت کچھ نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے عزاداری سید الشہداء، غم سید الشہداء، زیارت امام حسین علیہ السلام، یعنی یہ چاہیے. تو یہ چند لمحوں کے لیے، بعض کے لیے چند لمحے ہوتے ہیں، بعض کے لیے ممکن ہے 10-20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، یا ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کیفیت کو بڑھانا چاہیے. یہ کیفیت آہستہ آہستہ نماز میں، روزے میں، باقی ہماری عبادات میں، آہستہ آہستہ ہمارے کاروبار میں، رزق حلال کمانا خود ایک عبادت ہے، اس میں بھی یہی کیفیت آ جائے، یہی خلوص آ جائے، اور یہ چیز ہماری زندگی میں سرایت کر جائے اور پھیلتی چلی جائے، شب و روز ہمارے اس کیفیت کے ساتھ گزریں، پھر آپ دیکھیے کہ خیر دنیا آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی، خیر آخرت آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی. اور یہ چیز میں نے دیکھا ہے، یا ماہ مبارک میں کچھ یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور البتہ وہ کم لوگوں پہ ہوتی ہے. ماہ مبارک میں، محرم میں تقریباً میرے خیال میں تو سب پہ طاری ہوتی ہے. کسی نہ کسی مرحلے پہ ضرور آ کے اس کیفیت سے ہر مومن اور ہر عزادار گزرتا ہے. اور یہ لذت، یہ خلوص کی جو لذت ہے، اس کو بڑھانا چاہیے. پھر یہ ایک لذت ہمیں مل گئی، اب اس لذت کو بڑھانا چاہیے. اور یہ لذت امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ایک وہ جو عروج ہمارے دلوں میں اس وقت حاوی اور حاکم ہوتا ہے، اس کو اگر آہستہ آہستہ ہم اپنے دلوں پر حاوی کر کے یہاں سے، یعنی اس مسجد امام بارگاہ سے باہر جا کر بھی وہ محبت اسی طرح سے حاوی رہے اور اسی طرح سے جاری و ساری رہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اس خلوص کا مرکز بن جائے گی. اور جب وہ خلوص آ جائے گا، پھر انسان حقیقی معنوں میں یہ کہنے کا اور یہ خواہش کرنے کا حق رکھتا ہے کہ یا لیتنا کننا معاکم فنفوز فوزا عظیما. اے کربلا والو، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا مخلص، پاک اور پاکیزہ کر لیا ہے، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ اس خواہش کا اظہار کر سکتا ہے. ورنہ ابھی تک مثلا ہم یہ جو کہتے ہیں، میں اپنی زیادہ بات کرتا ہوں، یہاں پہ آپ کی نہیں کرتا، ابھی تک جو کہتے ہیں ہم یہ جملہ کہنے کے قابل نہیں ہے. جس طرح وہ مشہور ان عالم کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، جو انہوں نے کہا، نام بھی مجھے معلوم ہے لیکن ان کی عظمت اتنی ہے میں نہیں چاہتا ان کا نام لوں، لیکن انہوں نے خود یہ بیان کیا ہے کہ میں سوچتا تھا جو یہ مصائب بیان ہوتے ہیں اس میں ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے قربانی دی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم بھی ہوتے تو بعض اوقات ہمارے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے، وہی خلوص والی، جب ہم اس غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ کاش میں ہوتا، اور اس وقت سچے جذبے کے ساتھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح قربان ہوتا. وہ کہتے ہیں اکثر میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں بھی ہوتا تو میں بھی اسی طرح کرتا، جس طرح مسلم ابن اوسجہ نے کیا، زہر ابن قین نے کیا، سعید ابن عبداللہ حنفی نے کیا، تیروں کے آگے کھڑے ہو گئے، میں بھی ہوتا اس طرح. کہتے ایک دن عالم رویا میں نے دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، ظہر عاشورہ ہے، نماز ہو رہی ہے، ہونے لگی، اور امام مجھے کہتے ہیں تم آگے کھڑے ہو جاؤ اور مثلا تیروں سے نمازیوں کو تم نے بچانا ہے. میں کھڑا ہو گیا اپنے مولا کے سامنے تاکہ کوئی تیر ویر کوئی آیا تو میں اس کو روکوں گا. جب تیر آ رہا تھا، میں محکم کھڑا تھا، جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو میں نے کہا یہ تو لگے گا، اور لگے گا تو درد ہوگا، سائڈ پہ ہو گیا. بہت شرمندہ ہوا، اسی عالم رویا بہت شرمندہ ہوا. میں نے کہا کتنی بڑی میں نے زیادتی کی غلطی. اب جو آیا تو اب اس کو پیچھے نہیں جانے دوں گا. پھر تیر آیا اور میں پکا ہو گیا کہ اب نہیں ہلوں گا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو پھر میں سائڈ پہ ہو گیا. جب 2-3 بار اس طرح ہوا تو آنکھ کھل گئی اور رو پڑا، اور یعنی واقعا توبہ کی اور معافی مانگی شہدائے کربلا سے بھی. کہنا اور سوچنا آسان ہے، کہنا اور سوچنا آسان ہے، لیکن میدان کربلا میں امام کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو امام تک پہنچنے نہ دینا اور اپنے بدن پہ کھا لینا، یہ سعید ابن عبداللہ ہی کر سکتے ہیں، یہ زہیر ابن کہہ نہیں کر سکتے. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن وہ جو میں نے کیفیت آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر ہم اس کیفیت کو بڑھاتے ہیں اپنی زندگی میں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور پوری زندگی پہ اس کو حاکم کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہیں کہ یا لیتنا کننا معاکم فنفوز فوزا عظیما. صلوات پڑھیں سب مل کر. بہت آسان راستہ ہے محبت حسین ابن علی کا، بہت آسان. میں عرض کر رہا تھا نا، جب بعض اوقات میرے اوپر بھی وہ ایسی
خوف کی اور مایوسی کی یا مایوسی سے ملتی جلتی کیفیت، دل تنگ تنگ سا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر جب امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبت کو یاد کرتے ہیں، تو پھر وہ متعادل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کیفیت کنٹرول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یعنی خوف ہونا چاہیے ہمیشہ، رجا بھی اور امیدواری بھی ہونی چاہیے، اور کامل انسان تو وہی ہے، اور کامل مومن وہی ہے جس میں خوف اور رجا دونوں پلڑے کیا ہوں، برابر ہوں۔ صرف رجا اور امیدواری بھی نہیں ہونی چاہیے، اور صرف خوف اور مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، دونوں برابر ہوں۔ اور جب بھی انسان دیکھے امیدواری اور رجا زیادہ بڑھ رہی ہے تو پھر خوف والی طرف رجوع کرے اور خوف والی روایات آیات اور ان کو پڑھے، تاکہ امیدواری تھوڑا نیچے آ جائے، کیونکہ بہت زیادہ امیدواری بھی انسان کو غافل اور پررو اور سست اور کاہل کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھتا ہے کہ خوف زیادہ حاوی ہو رہا ہے میرے اوپر، تو پھر اس قسم کی امیدواری والی اور خدا کی رحمت اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اور اس قسم کی جو روایات اور واقعات اور آیات ہیں، اس قسم کی چیزوں کی طرف آدمی توجہ کرے، تاکہ وہ خوف و مایوسی بھی اسے کہیں کفر اور شرک کی طرف نہ لے جائے۔ تو یہ مجلس حسین ابن علی جو ہے، اس میں انشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنے بعد میں آنے والے دوستوں کے لیے کہ میں نے روایت پڑھی آپ کی خدمت میں خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ سے، کہ حضور فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس کو میرے اہل بیت میں سے جو امام ہیں ان کی محبت اللہ نے عطا کر دی، اسے خداوند متعال نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ فلا یشکن احد، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شک کرے انہ فی الجنہ، کہ یہ جنتی ہے یا جنتی نہیں ہے۔ اور اس مقام اور منزل تک پہنچنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے، اور پھر اس میں سے بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ وہ مرحوم علی نقی نقوی، جو مرحوم نقن کے نام سے معروف ہیں، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے عالم اور مجتہد، درجہ اجتہاد پہ فائز تھے، وہ کہتے تھے کربلا کے حوالے سے کہ حق اور باطل کا معرکہ ہمیشہ سے رہا، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ حق اور باطل کا معرکہ شروع ہو گیا تھا۔ ہمیشہ باطل حق کے مقابلے میں آیا اور اس نے بہرحال ظلم کا راستہ اختیار کیا، لیکن ہمیشہ باطل کے دل میں یہ حسرت رہ گئی، فلاں میں نے اس پہ ظلم کیا اور اس نے اس ظلم کو برداشت کیا اور حق کے راستے سے منحرف نہیں ہوا، اگر میں وہ والا ظلم کرتا تو شاید یہ منحرف ہو جاتا، اگلا حق کا نمائندہ آتا تو اس کے ساتھ وہ والا ظلم کرتا، پھر کہتا ہے وہ ظلم نہیں وہ والا کرتا تو شاید کامیاب ہو جاتا۔ بہت سارے ظلم کیے باطل نے مختلف صورتوں میں حق والوں کے اوپر، لیکن ہمیشہ ظلم کے دل میں حسرت رہ جاتی تھی کہ یہ ظلم کیا، اگر وہ والا ہوتا تو شاید میں کامیاب ہو جاتا۔ کربلا کے میدان میں، یعنی یہ جملہ نہیں ہے لیکن اس سارے واقعات کو جب آپ مد نظر رکھیں تو کہتے ہیں کربلا کا وہ میدان یہ بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے باطل کو کھلی آفر دی، جو ظلم کر سکتے ہو آؤ کرو، اور حق والوں کی ثابت قدمی اور استقامت کو آزما لو۔ تمہارے دل میں ظلم کے لیے جو بھی حسرت ہے، جو حسرت کے جتنے تیر ہیں چلاؤ، اور میرے چاہنے اور ماننے والوں کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم کو جس طرح مقاتل میں لکھا ہے، دشمن اپنی کثرت فوج کے اوپر خوش تھا، ابن زیاد اور عمر ابن سعد بہت خوش تھے اپنے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر۔ یعنی مقتل میں یہاں تک لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو دشمن والا ایریا تھا، اس ایریے میں وہ جو آسمان کا کنارہ زمین کے ساتھ ملتا ہے وہ نظر نہیں آتا تھا، اتنے خیمے، اتنے گھوڑے سوار، اتنے پرچم لگے ہوئے تھے کہ آسمان کا زمین کے ساتھ ملنے والا کنارہ نظر نہیں آتا، یعنی جہاں تک نظر جاتی تھی گھوڑے سوار اور پیدل اور سپاہی اور فوج نظر آتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جو رسول کے نواسے کا میں کس طرح سے کہوں لشکر،
لشکر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چند سو افراد، خواتین، بچے، مرد، سب کو ملائیں تو 200-250 افراد بنتے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کی کثرت پر نازاں اور خوش تھے، اور ادھر آل رسول زادیاں جو ہیں اپنے بھائی اور ان کے چاہنے والوں کی قلت کے اوپر پریشان تھی۔ ایک ظالم کہتا ہے 9 محرم ظہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، وہ کہتا ہے ہم نہر فرات میں گھسے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! ایک طرف پانی پینے کو 2 بوند پانی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم نہر فرات میں گھسے ہوئے تھے اس گرمی سے بچنے کے لیے۔ کہ اسی دوران عمر ابن سعد کا ایک نمائندہ ہے، اور اس نے کہا کہ چلو آؤ، اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ حسین ابن علی سے بات کرو، اگر وہ اطاعت کرنے اور بیعت کرنے کے لیے راضی ہے تو اس کو میرے پاس کوفہ روانہ کر دو، اور اگر راضی نہیں ہے تو پھر اس کا کام تمام کر دو۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ لشکر تیار ہو گیا، بڑھتے ہیں۔ اب جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور جنگ کا نکارہ گونجا تو کہتے ہیں اس وقت میرے اور آپ کے مولا اپنے خیمے کے اس در کے پاس اپنے زانوؤں پہ سر رکھے بیٹھے تھے، اور اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس جنگ کے نکارے کی اور گھوڑے سواروں کے بھاگنے کی آواز آئی تو علی کی بیٹی زینب بنت علی جلدی سے آئیں اس مقام پر جہاں پہ ان کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی کو جب دیکھا کہ بھائی کا سر اپنے زانوؤں پر ہے اور شاید آنکھ لگی ہوئی ہے، تو بھائی کو آواز دی۔ حسین نے سر اٹھایا، کہا بھیا دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دشمن تو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ کہا بہن زینب، میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی عالم میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے اپنے اور آپ کے جد کو عالم خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے اے حسین، تمہاری ماں زہرا، تمہارا بھائی حسن، تمہارے بابا علی اور میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ موت کا پیغام آ گیا ہے میرے لیے۔ آپ تصور کریں، زینب جیسی بہن اور حسین جیسا بھائی، اور پھر بھائی بہن کو اپنی موت کی خبر دے رہا ہے۔ زینب بے تاب ہو گئی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حسین نے اپنی بہن کا بازو پکڑا، اندر لے گئے اور کہا بہن میری زندگی میں اس طرح سے گریہ نہ کرو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عباس کو بلایا، 20 سواروں کے ساتھ بھیجا، جاؤ ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں یہ۔ حضرت عباس گئے، ابن زیاد کا پیغام بتایا گیا، یا بیعت کر لو اور یا پھر جنگ کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا آئے امام حسین کی خدمت، کہا دشمن یہ کہہ رہا ہے، کہا ان کو کہو کہ 1 رات ٹھہر جائیں۔ میرا خدا کی قسم، میرا خدا جانتا ہے، انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ و کثرت الدعاء والاستغفار، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہوں، میں دعا و مناجات کی کثرت کے ساتھ، دعا و مناجات کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جی بھر کے نماز پڑھ لوں، میں چاہتا ہوں جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لوں، میں چاہتا ہوں جی بھر کے اپنے رب کے ساتھ دعا اور مناجات کر لوں۔ بہرحال دشمن جس طرح بھی ہوا رک گیا۔ اب یہ اصحاب نے بھی دیکھا تھا کہ ہمارے امام کو نماز سے محبت ہے۔ عاشور کی صبح نمودار ہوئی، جنگ شروع ہوئی، 2-3 مارکے ہوئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب ابو ثمامہ سیداوی آتے ہیں اپنے امام کی خدمت میں اور فرماتے ہیں نفسی لنفسک الفدا، محبت حسین ابن علی اور اس کی معراج، نفسی لنفسک الفدا، اے آقا میری جان آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ جان پہ قربان، ہاؤلائے اقتربو، اب یہ ہمارے قریب آ گئے ہیں اور بہت جلد، جس طرح رات آپ نے بھی بتایا، ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم لا تقتل حتی اقتل، مجھے میرے خدا کی قسم اے مولا جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں احب ان القا ربی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے سے پہلے
یہ جس نماز کا وقت آ گیا یہ آپ کی معیت میں پڑھ کے جاؤ، یعنی یہ آخری نماز آپ کے ساتھ ادا کرو. محبت حسین بھی دیکھیے اور محبت نماز بھی دیکھیے. میں ڈرتا نہیں ہوں، موت کو تاخیر میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں تو مرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں، لیکن چاہتا ہوں اس مرنے اور جام شہادت نوش کرنے سے پہلے ایک بار کیا کروں، یہ جو آخری نماز ہے جس نماز کا وقت آ چکا ہے یہ نماز آپ کی ابتدا میں ادا کروں. امام نے فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. اس مشکل وقت میں تو نے نماز کو یاد کیا، خدا تجھے قیامت کے دن نمازیوں میں سے قرار دے. اللہ اکبر. نماز کے لیے بات کی گئی، اس کے لیے وہ راضی نہیں تھے اجازت دینے کے لیے. بہرحال نماز کی صفیں بچھیں اور زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے دشمن کے حملے کو روکنا ہے جب تک ہم نماز پڑھتے ہیں. نہ مسجد میں نہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز عشق شروع ہوئی اور شاعر نے کیا خوبصورت کہا، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. اللہ اکبر. ظالموں نے اس نماز کو بھی یا نماز کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا. صاحب نماز تو نماز کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا. تیروں پہ تیر چلتے رہے اور حسین ابن علی کی نماز بھی چلتی رہی، یہاں تک کہ مقتل کہتا ہے جب حسین ابن علی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو ساتھ ہی سعید ابن عبداللہ حنفی جو امام کے سامنے امام کی حفاظت کے لیے مامور تھے وہ زمین پہ گر گئے. کتنا خوش نصیب ہے سعید، جس طرح ہم نے مکتب میں پڑھا اور سنا کہ جیسے ہی امام کی یہ ظہر کی نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد تعقیبات پڑھتے ہیں ہم، تو حسین ابن علی کی عاشور کے دن کی ظہر کی تعقیب کیا تھی کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً نماز سے اٹھے اور آئے سعید کے سرہانے، بیٹھ کے سعید کے پاس، سعید کا سر اپنی گود میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے سعید کے بدن سے تیروں کو نکالنا شروع کیا. مقتل کہتے ہیں 13 تیر سعید کے بدن میں پیوست تھے، اور جب امام وہ تیر نکال رہے تھے وہ بے ہوش ہو چکا تھا. جب وہ تیر نکال رہے تھے تو اسے ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا اور دیکھا کہ میرا سر اپنے آقا کی گود میں ہے، اپنی ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے مولا کی طرف دیکھ کر اس زخمی بدن کے ساتھ انتہائی نحیف آواز میں پوچھتا ہے اوفیت یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا؟ یہ خلوص، یہ اخلاص کربلا والوں کی شان ہے. جان قربان کر رہا ہے، 13 تیر بدن پہ کھائے، ایک تیر بھی امام کو اور امام کے نمازیوں تک پہنچنے نہیں دیا، اور پھر بھی پوچھ رہا ہے اوفیت یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ جتنا خوبصورت سوال تھا اس سے زیادہ بڑا خوبصورت جواب دیا میرے اور آپ کے مولا نے. کیا فرمایا نعم انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو نے بالکل حق وفا ادا کر دیا، اور یاد رکھ جنت میں تو میرے آگے آگے ہوگا. اللہ اکبر. یعنی میں جہاں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا. اس سے بڑھ کر ایک چاہنے والے کو اور کیا مقام چاہیے کہ جنت میں جہاں اس کا مولا جائے اس کے آگے آگے ہوگا. اور میں کہوں گا مقتل نے وہ منظر جب دیکھا کہ سعید کے بدن سے ساقی کوثر کا بیٹا اپنے ہاتھوں سے تیر نکال رہا تھا، میں کہوں گا چند گھنٹوں کے بعد یہی میدان ہوگا، اور اسی طرح سعید کی طرح ایک اور زخمی اس کربلا کی زمین. یہ وہ حسرت ہے جو آپ کے اور میرے مولا غازی نے کی تھی کہ جب مولا اپنے جوان کڑیل بھائی کے اس زخمی بدن کے پاس پہنچے اور اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لیا تو بھائی نے جو خواہش کی تھی، کہا مولا یہ جو میری آنکھ میں تیر لگا ہے اس تیر کی وجہ سے میری آنکھوں میں خون آ گیا ہے،
اس خون کو اگر صاف کر دیتے، میرے ہاتھ نہیں ہے ورنہ میں خود صاف کرتا۔ مولا نے جب خون صاف کیے تو ان آنکھوں سے رونا شروع کر دیا۔ مولا نے جب رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں دیکھ رہا ہوں ابھی تو میرا سر آپ کی گود میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ میری جگہ پر ہوں گے تو کون آپ کا سر اپنی گود میں لے گا؟ کون آپ کے چہرے سے خاک کربلا کو صاف کرے گا؟ کون آپ کی شہادت کی خبر اہل حرم کو جا کر دے گا؟ میں کہوں گا اے مولا غازی، خون تو کسی نے صاف نہ کیا، خاک کربلا کو تو کسی نے صاف نہ کیا، لیکن آپ کے اور ہمارے آقا مولا کی شہادت کی خبر ضرور پہنچائی۔ اور وہ خبر پہنچانے والا کون تھا؟ وہ کوئی شہدائے کربلا میں سے نہیں تھا، وہ سرائے کربلا میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی انسان نہیں، بلکہ آقا کا وفادار ذوالجناح تھا، جس نے اپنے سر صورت کو اپنے آقا کے خون سے رنگین کیا اور رخ کیا خیام حسینی کا۔ ذوالجناح کے ٹاپوں کی آواز جب آل حرم نے سنی، مقتل کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھا۔ مقتل نے کیا دیکھا؟ حسین کی معصوم سکینہ ذوالجناح کے سامنے کھڑی ہے۔ جب بابا کے گھوڑے کو دیکھا، سر و صورت خون میں رنگین ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے، بدن میں تیر پیوست ہے۔ جیسے ہی بابا کے گھوڑے پہ نظر پڑی، آواز دی یا جواد ابی حل سکی ابی ہم قتل اتشانا۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تیری کیفیت دیکھ کر سمجھ گئی کیا ہوا، لیکن ایک سوال ضرور پوچھوں گی۔ میرا بابا جب خیام سے گیا تھا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، کیا ظالموں نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا یا میرے اصغر کی طرح پیاسا ذبح کر؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا، تجھے واسطہ تیری صفات جمال و کمال کا، تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا جو کربلا والوں کی یاد میں نکلے۔ ہماری عبادات، نماز اور یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، گناہوں سے بچنے اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، ملتمسین دعا کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما، علماء حق کا سایہ قائم و دائم فرما، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما، مومنین مومنات حاضرین عزاداران سید الشہداء سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کو اولاد دیا ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت محمد و آل محمد علیہ السلام کا حبدار پیروکار عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین والدین ذوی الحقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، رزق حلال وافر بابرکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا اور اسرا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور تر فرما، دنیا میں ان کی بار بار زیارت، برزخ و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما،
اور ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ مجلس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔